من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، کچھ جمعوں سے میت کے احکام کے مطابق سلسلہ گفتگو جاری تھا. اس سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان میں ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنا، جنازوں کے ساتھ چلنا، یہ بھی بیان فرمایا ہے. پھر جنازے کے کچھ مسائل ذکر کیے تھے. ہمارے ہاں جنازہ جو پڑھا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ، 4 فقہ ہیں اور چاروں فقہوں میں خاموشی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سوائے اہل حدیث حضرات کے. وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن ہماری چاروں فقہوں میں اونچی آواز سے نہیں بلکہ خاموش پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین لے جائے، وہاں آپ دیکھیں وہاں حنبلی فقہ ہے، ان کے سارے امام حنبلی ہیں. ہر نماز کے ساتھ تقریباً جنازے ہوتے ہیں، وہ بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے. یہاں بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. صرف ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور جنازے کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے محدثین نے فرمایا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی صحابہ کرام تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سرکار کی سنت ہے. اور حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ سرکار کی سنت ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے تو انہوں نے پڑھ لی تھی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے جنازہ اسی طرح پڑھا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ بطور دعا بھی پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، بطور تلاوت جنازے میں اجازت نہیں. دعا کے طور پہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے. لیکن دعا کے بارے میں جو عام قانون ہے اور افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ دعا آہستہ کی جائے، خاموشی سے کی جائے. خالق کائنات نے جو آداب بتائے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ آہستہ پکارو. تو جتنی دعائیں ہیں ان میں افضل یہی ہے کہ وہ آہستہ کی جائیں، خاموشی سے کی جائیں. تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے والے اگر بطور دعا ہی پڑھتے ہیں تو پھر بھی افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے. بہرحال صرف وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور ساتھ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. باقی جتنی چاروں فقہ ہیں ان میں کوئی بھی نماز جنازہ جب ادا کی جاتی ہے تو وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے. یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا. صرف ایک وہ حدیث ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں، اور باقی الحمدللہ اہل سنت حنفی ان کے پاس بہت سارے دلائل ہیں
کہ ہم اونچی آواز سے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ سرکار کا اکثر معمول نہیں تھا، سرکار کے صحابہ کا بھی یہ اکثر معمول نہیں تھا، وہ جنازہ آہستہ ہی پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اور دعا آہستہ مانگنا یہ افضل بھی ہے، قرآن مجید کا یہ حکم بھی ہے، اس لیے ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے آہستہ آواز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے کچھ مسائل ذکر کیے تھے، ایک مسئلہ غالباً رہ گیا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جب سلام پھیرا جاتا ہے، کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے سلام پھیرتے ہیں، کچھ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب دعا پڑھ لی جائے اللہم اغفر لحینا، یہ دعا مکمل ہو جائے اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے جب سلام پھیریں تو دونوں ہاتھ کھول دینے چاہیے، دونوں ہاتھ کھول کے دائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہاتھ باندھ کے دونوں طرف سلام پھیرنا، یا دائیں طرف پھیرتے ہوئے دایاں ہاتھ چھوڑ دینا اور بائیں طرف پھیرتے ہوئے بایاں ہاتھ چھوڑ دینا، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ درست طریقہ نہیں۔ درست طریقہ یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جس وقت امام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیں اور دائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے ہاتھ اس تکبیر کے بعد باندھے جاتے ہیں جس کے بعد کچھ پڑھنا ہو۔ جب پڑھنا نہیں ہے، سلام پھیرنا ہے، تو اب طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں اور اس کے بعد دائیں بائیں منہ کر کے آپ سلام پھیر لیں۔ یہ درست طریقہ ہے، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ کے پھر دائیں بائیں منہ پھیر کے سلام کہہ دینا۔ جمعۃ المبارک کے ان اجتماعات میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جنازے میں مقصود یہ ہوتا ہے میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچایا جائے، اس کی مغفرت کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ذریعہ اختیار کیا جائے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اہل سنت کے معمولات میں سے دعا ہے جنازے کے بعد، وہ بھی اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ بھی مروج ہے، میت کے لیے ہیلہ اسقاط کیا جاتا ہے۔ ہیلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اسقاط اس کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا۔ اس کے ذمے جو نمازیں رہ گئی ہیں، جو روزے رہ گئے ہیں، یا جو بھی ایسی منظورات منتیں جو اس نے مانی تھی اور ادا نہیں کر سکا رہ گئی ہیں، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ اس کے ذمے سے کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور میت کی بخشش کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ شرعی ہیلے قرآن اور سنت نے ان کی تعلیم دی ہے، ان کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، بیمار تھے، بیماری کی شدت کی حالت میں گاؤں والوں نے ان کو نکال دیا۔ ایک بیوی ان کی تھی بڑی خدمت گزار، وہ ان کے ساتھ رہی، بڑی خدمت کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی، کوئی روٹی وغیرہ ملتی وہ لے کے آتی اور ان کو دے دیتی۔ بیماری کی حالت میں انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے۔ کسی موقع پر اس کی کوئی بات ناگوار گزری تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب غصہ ختم ہوا، بعد میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیسی قسم کھا لی ہے، یہی تو میری خدمت کرنے والی ہے، ہمدرد ہے، خدمت گزار ہے، اگر 100 کوڑے مارے تو یہ بچے گی کہاں؟ پریشان ہو گئے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مالک مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔ خالق کائنات نے رحم فرمایا، شفا عطا فرما دی۔ خیال آیا کہ اب قسم کیسے پوری کروں، اگر اس کو 100 کوڑے مارے تو یہ تو مر جائے گی، اور اگر نہیں مارتا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب کون سی صورت اختیار کروں کہ قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی بھی بچ جائے؟ پریشان تھے۔ پروردگار عالم نے ان کو خود ایک ہیلہ سکھایا، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کوئی جھاڑو لے لے جس میں 100 تیلیاں ہوں،
وہ ایک اس کو مار دیں وہ 100 تیلیاں اس کو لگ جائیں گی، یہ 100 تیلیاں 100 کوڑوں کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ بلا تحنث، آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، آپ حالس بھی نہیں ہوں گے، قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، اور جو قسم آپ نے کھائی تھی اس پر عمل بھی ہو جائے گا، بیوی بھی بچ جائے گی۔ اب یہ ایک شرعی ہیلہ خالق کائنات نے خود تعلیم فرمایا کہ اس ہیلے کو آپ اختیار کریں تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی طرح کیا، پروردگار عالم نے ان کی طرف سے یہی قبول فرما لیا۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جو مصر کے بادشاہ کا قانون تھا اس میں وہ روک نہیں سکتے تھے۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بادشاہ کا وہ شاہی پیالہ جس کے ساتھ غلہ دیا جاتا تھا، بڑا قیمتی تھا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب یہ لوگ غلہ لے کے جانے لگے اور ان کے جو منتظمین کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ شاہی پیالہ غائب ہے، انہوں نے پکارنے والے نے کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، ایک پکارنے والے نے کہا او قافلے والو، تم چور ہو، تم شاہی پیمانہ شاہی پیالہ لے کے جا رہے ہو۔ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، کہنے لگے ان کی طرف متوجہ ہو کے کون سی چیز تمہاری گم ہوگی کہ ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، بادشاہ کا وہ شاہی پیالہ غائب ہے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا جو وہ لائے گا میں ضمانت دیتا ہوں اس کو 1 اونٹ کے برابر غلہ مزید دیا جائے گا۔ جس وقت انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم چوری کرنے کے لیے زمین میں فساد کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے، بہرحال اگر تم کہتے ہو تو سامان کی تلاشی لے لو۔ ان سے پوچھا گیا اگر تم میں سے کسی کے سامان سے نکل گیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ کنعان والو تمہارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا سامان چوری ہوتا ہے، پھر وہ چور کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تلاشی کرتے ہیں، اگر نکل گیا تو پھر چور کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جس وقت فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، سامان کی تلاشی لینی شروع کی، باقیوں کے سامان کی تلاشی لی، پیالہ نہ نکلا، جب بنیامین کے سامان کو کھولا تو اس کے اندر موجود تھا، نکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی کو روکنا چاہتے تھے۔ جس وقت پیالہ نکلا انہوں نے کہا ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمارے والد کا ایک بیٹا پہلے گم ہو گیا ہے، اب یہ دوسرا بھی نہ گیا تو والد کہیں گے تم نے پہلے بھی بیٹے کو لے گئے تھے، اسے بیٹا کہا گیا تھا، اور دوسرا بھی تم چھوڑ کے آ گئے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کہنے لگے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہم اسی کو رکھیں گے۔ وہ مجبور ہو گئے کیونکہ یہ خود انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں چور کو مالک کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مجبوراً بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو رکھا۔ اور خالق کائنات فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر ہم نے سکھائی کہ اس طرح اپنے بھائی کو آپ روک سکتے ہیں، یہ تدبیر ہم نے سکھائی۔ اب یہ ایک شرعی ہیلہ تھا اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا، اور قرآن حکیم فرماتا ہے خالق کائنات فرماتا ہے یہ تدبیر ہم نے سکھائی۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جائز ہیلہ اگر کیا جائے تو قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ کسی نے ان کو صدقے کے طور پر گوشت بھیجا، جب ملکیت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے، صدقے کا گوشت بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، کسی زوجہ پاک سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن صدقے کا ایک گوشت آپ کی خادمہ کے لیے آیا ہے، آپ صدقے کا گوشت استعمال نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا تھا صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صدقے کا گوشت ہے وہ آپ استعمال نہیں فرماتے، اس کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا لنا صدقہ ولنا ہدیہ، بریرہ کے لیے وہ صدقہ ہے، جب اس نے قبول کر لیا اب یہ مالکہ بن گئی ہے، اب اگر وہ ہمیں دے دے تو ہمارے لیے یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ گوشت ایک ہی ہے، ملکیت بدلنے سے حکم بدل گیا۔ خادمہ کے پاس آیا تو صدقہ تھا، خادمہ اب مالکہ بن گئی ہے، اور مالکہ بننے کے بعد آگے وہ کسی کو دے بطور ہدیہ، بطور ہبہ، تحفہ وہ دے سکتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ جب ملکیت بدلی تو حکم بدل گیا۔ ہمارے فقہاء نے یہ بھی ایک ہیلا لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مساجد میں نہیں لگ سکتی۔ زکوٰۃ میں کسی شخص کو مالک بنایا جاتا ہے جو زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے، وہ رقم مسجد میں نہیں لگتی، لیکن ایک ہیلے سے لگ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک شخص نے زکوٰۃ کسی غریب مسکین کو دے دی ہے، اس نے وہ پیسے لے لیے، اب وہ مالک ہو گیا ہے، اب وہ مالک ہو کے اگر اپنی طرف سے مسجد میں لگانا چاہے تو وہی رقم مسجد میں لگ سکتی ہے۔ پہلے جس پر زکوٰۃ فرض تھی یہ لگانا چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے تو نہیں دے سکتا، لیکن جب کسی غریب مسکین کو دے دی وہ لے کے مالک ہو گیا، اب اگر وہ اپنی طرف سے وہی رقم مسجد میں لگانا چاہے، مسجد کی تعمیر میں کسی کام میں، اب وہ لگا سکتا ہے۔ جب ملکیت بدلتی ہے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ ہیلا اسقاط میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ہیلا اسقاط کیا کس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ میت کے ذمے جو نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو اس نے کوئی نظر منت مانی تھی پوری نہیں کر سکا، اب وہ دنیا سے چلا گیا نہیں کر سکتا، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کچھ نہ کچھ اس کی یہ حقوق ادا ہو جائیں۔ اب ان کو ادا کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے اس کی زندگی بھر کی نمازوں کا حساب کیا جائے، روزوں کا حساب کیا جائے، جو منتیں اس نے مانی تھی اگر نہیں دے سکا ان کا حساب کیا جائے، اب ان کا فدیہ دیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ کتنا ہے؟ قرآن حکیم نے بیان فرمایا روزے کا فدیہ کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکا، فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کا فدیہ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ روزے کا فدیہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے نماز کا درجہ روزے سے زیادہ ہے، روزے کا فدیہ قرآن سے ثابت ہے تو نماز کا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا۔ اب اگر وہ روزہ فرضی نہیں رکھ سکا تو وہ فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، تو جتنا فدیہ روزے کا ہے اتنا ہی نماز کا مقرر کیا گیا۔ اب 2 وقت کا کھانا کھلانے میں کتنی رقم صرف ہوتی ہے؟ آج کے حساب سے 200-250 روپے لگ جاتا ہے ایک نماز کا یہ فدیہ۔ اب زندگی بھر کی کتنی نمازیں ہیں، ظاہر یہ تو لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے۔ روزے کتنے رکھے کتنے چھوڑے، یہ تعداد بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ کسی کے پاس اتنی رقم ہوتی نہیں کہ وہ یہ ساری دے تاکہ ساری نمازوں روزوں کا صدقہ اور فدیہ ادا ہو جائے۔ اب اس کے لیے شرعی ہیلا کیا جاتا ہے، اور وہ شرعی ہیلا یہ ہے مثلا ایک شخص 1000 روپیہ جو مالک ہے 1000 روپے کا، وہ کہتا ہے میں اس کی طرف سے فدیہ دیتا ہوں۔ اب 3 مسکین ہیں، یہ مالک ایک مسکین کو دیتا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کے واسطے یہ دیا، وہ قبول کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد اب وہ مالک ہو گیا، اب دوبارہ وہ اصل مالک کو لوٹاتا ہے، اصل مالک پھر مالک ہو گیا، اب وہ دوسرے مسکین کو دیتا ہے، دوسرا مسکین قبول کرنے کے بعد مالک ہو گیا، اب وہ اس کو بطور ہدیہ پھر لوٹا دیتا ہے، اب یہ تیسرے مسکین کو دیتا ہے۔ اس طرح ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جتنے مساکین کو یہ مالک ہونے کے بعد دیتا جائے گا اس کی ایک نماز کا فدیہ ادا ہوتا جائے گا۔ اب مسکین یا زیادہ ہو جائیں یا رقم زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں میت کا فائدہ ہے۔ جتنی رقم زیادہ ہوگی جتنے مسکینوں کو دیا جائے گا اتنی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، جو ادا ہو گیا اس کے ذمے سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے مالک کرم فرمائے گا اور یہ صدقہ فدیہ قبول فرما کے
اس کی مغفرت کر دی جائے گی. جو رہ گئی وہ جانے اس کا مالک جانے، لیکن میت کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے. اور ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے یہ کرنے میں میت کا فائدہ ہے، میت کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اس کی طرف سے جتنا صدقہ دیا جائے گا اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. جتنی نمازوں کا فدیہ ہو گیا وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، روزوں کا فدیہ ادا کیا گیا وہ ساقط ہو جائیں گے. جو رہ گئے اللہ کریم کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں اب یہ وہ کرنے کے قابل نہیں، پروردگار عالم کب قبول فرما کے یہ صدقہ اس کی مغفرت فرما دے. یہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا طریقہ ہے، جہاں پہ رائج ہے کرنا چاہیے، جہاں لوگ نہیں مانتے نہیں کرتے، مجبور بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، فرض و واجب تو ہے نہیں. میت کی بخشش کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو جو کرنا چاہیں انہیں روکنا نہیں چاہیے، جو نہیں کرتے زبردستی ان کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت جو دین کے احکام ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وجود زندوں کے لیے بھی باعث نفع ہو اور مردوں کے لیے بھی ہمارا وجود نفع کا باعث ہو. ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے زندوں کو بھی ہماری ذات سے فائدہ پہنچتا رہے، جو دنیا سے چلے گئے ہماری ذات سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے. اللہ رب العزت شرعی احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.